ناظرین، آج کا پہلا سوال ہے باسط علی قصور سے، نور جہاں کے شہر سے، بلکہ سچ پوچھے تو بابا بلے شاہ کے شہر سے۔ وہ کہتے ہیں جی آج صبح میں ایک چینل پہ پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں مہمان علم نجوم کے ماہر تھے۔ انہوں نے آج پیشگوئی کی کہ فیبرری میں 2 دن ایسے آئیں گے جس میں ہر دعا قبول ہوگی۔ بنیادی سا سوال ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب بھی مجھے پکارے میں اس کی فریاد سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، یہ عادات کا گورکھ دھندا کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو مارننگ شوز میں بلانے سے لوگ نجوم پرستی اور تمام پرستی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ باسط علی صاحب، یہ تو بڑی دور نکل گئے بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں، آمدنی کے چکر میں سوچتے نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو کوئی بھی تھا، ایک اور ہیں بڑے، وہ پیر صاحب بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، معزز آدمی ہیں، انہوں نے الیکشن سے کچھ دیر پہلے پریڈکٹ کی تھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہ عمران نہیں جیت سکتا۔ اس طرح کی دوبارہ انہوں نے کو بانگی ماری نا، تو بڑے وہ پی پور بھی بنے ہوئے ہیں، تو پھر میں ان کا نام آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے۔ جس آدمی نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ فیبرری میں 2 دن ایسے آئیں گے جس میں ہر دعا قبول ہوگی، اس بندے سے کو پوچھے کہ اگر کوئی بندہ بستر مرگ پہ ہے، اس کی زندگی کی دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوگی؟ زندگی اور موت کے معاملے میں تو پیغمبروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چونکہ وہ کرتا ہی نہیں۔ حضور کے صاحبزادگان یاد ہیں، کائنات کی سب سے خوبصورت، پاکیزہ اور مقدس ہستی، حضور کے، ہمارے حضور کے بیٹے، وہ بھائی دعا نیچر کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے اور اس کا ایک میرٹ ہوتا ہے۔ مثلا دعا تو قبول کرنی ہے نا خالق و مالک نے۔ میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر مسلم یتیم بچے کا یا بیوہ عورت کا، غیر مسلم، اس کا میں اس کی زمین، اس کا مال، اس کی پراپرٹی ہڑپ کر جاؤں، وہ جائے عدالت میں، اور میں مصلے پہ بیٹھ جاؤں، تو میری 1 کروڑ سال کی بھی زندگی ہو اور میں گڑ گڑاتا رہوں، رب میری دعا سن لے گا کہ کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آئے، کیونکہ میں نے کسی معصوم بچے کا، بھلے وہ غیر مسلم ہے، میں نے کسی بیوہ عورت کا، بھلے وہ غیر مسلم ہے، میں نے اس کا حق غصب کر رکھا ہے۔ دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ایک تھراپی ہے، دعا ایک ریٹ ہے، اس کے لیے بھی کوئی میرٹ چاہیے۔ یہ کبھی ہوا، کبھی سنا، کبھی کسی نے کسی کے لیے ہمیشگی مانگی ہو، 1000 سال کی زندگی مانگی ہو، 5000 سال کی زندگی مانگی ہو، وہ نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ بازیگر، ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بیکاز بیسیکلی میڈیا کا کام ہے کہ ضرور کریں ماڑی موٹی کو سنسنی خیزی کو مسالہ بازی، لیکن کچھ تو خدا کا خوف کریں، کم از کم اس طرح گئے ہم اکادمیوں کو تو کہ جی فیبرری کے مہینے میں 2 دن، اچھا صبح دوپہر شام، میں کہتا ہوں 2 دن تو نہیں پتا، 30 دن مجھے نہیں پتا فیبرری 30 کا ہوتا ہے 31 کا ہوتا ہے، جو بھی ہے، اگر یہ 31 دن بھی ہوں تو صبح دوپہر شام بندہ کام ہی ایک کریں کہ اللہ پاک بائی دی اینڈ آف دس منتھ پاکستان سپر پاور بن جائے گا۔ کتنے سال ہو گئے پورے عالم اسلام کو فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے، میرٹ نہیں ہے آپ کا، آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ پلیز
باقی باسط صاحب آپ کی بات بنیادی طور پہ ٹھیک ہے کہ مارننگ شوز میں اس طرح کے کامیڈینس کو، جوکروں کو، معلوم پہلے بھی وہ ایک خاتون لگی ہوتی تھی، اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نام میں نے کیا لینا ہے، میں ہنس پڑا، میں نے کہا کیا فضول باتیں آپ کر رہے ہو. وہ لے کے آنے والا بھی میرا بہت یونیورسٹی ڈیز کا دوست اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ہے. کیا میں ناموں میں جاؤں. آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے جس میں آپ ان لوگوں کو اختیارات سے نوازیں جو اہل، قابل اور ایماندار ہوں. محمد عمران صاحب، آپ کی محبت کا، آپ کے اعتبار کا، آپ کے اعتماد کا، آپ کی بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن بھائی میرا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایسی کون سی غلط حرکت کی ہے یا میری کون سی بات آپ کو اتنا ناگوار گزری ہے کہ آپ مجھے بد دعا قسم کا یہ مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اہلیت، صلاحیت نہیں. میں سوشلائز کرنے والا، میں بہت محدود تعداد میں لوگوں سے ملتا ہوں، میں سوشلائز نہیں کرتا پارٹیز پہ، تقریبات پہ، اس سرکاری بریفنگز وغیرہ پہ. آئی ڈونٹ گو. تو میرا تو ٹائپ نہیں ہے. میں بیسیکلی بچپن سے ہی نا، مجھے میں لکھنے پڑھنے کا، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا قابل اسٹوڈنٹ تھا، نہیں، لکھنے پڑھنے سے میری مراد یہ آوارہ قسم کی پڑھائی یہ ہوں. میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا لیکن کوئی ٹاپر شاپر یا کوئی اس طرح کا قطن نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا پڑھاکو تھا، بٹ آئی انجوائے ریڈنگ، رائٹنگ، مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں بہت ایک ذاتی قسم کی ایک زندگی، بڑی پرائیویٹ قسم کی گزارتا ہوں. میرا حلقہ ہے وہاں بہت خوبصورت. میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دوست آج تک گہرے رابطے، خوبصورت ہے، محدود ہے. پریکٹیکل لائف میں آ کے بھی میں نے بہت کم رشتے، بہت کم بنے. تو مجھے آپ یقین کرو کہ بچپن سے ہی نا یہ سیاست سے مجھے پتہ نہیں، گھن آتی ہے، نفرت ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کام سے ہی نفرت رہی. انتہا یہ ہے کہ کالج تک میرے ایک بہت ہی پیارا دوست اولمپئن تھا، پاکستان کی ہاکی ٹیم کا سٹار تھا، ارشد چودھری. میرا بچپن کا دوست ہے، اختر رسول کے وہ اپنا فرسٹ کزن بھی تھے، اور ان کے بردر ان لاء بھی. میرا بچپن کی دوستی تھی جو ارشد، اللہ کری کہ رحمت کرے، اس کی موت تک جاری رہی اور آج تک جاری ہے. میں بہت ریگولرلی اس کو یاد کرنے والا ہوں. تو اس کی بڑی خواہش تھی، وہ خود تو ہاکی کا سٹار تھا. پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں ہاکی کھیلنا شروع کروں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزار سکیں، کیونکہ شام کو ظاہر گیمز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ ادھر نہیں آ رہا تو پھر اس نے نا مجھے بڑا زور لگا کے نا کوشش کی کہ میں پالیٹکس میں، کوئی کالج میں الیکشن، اسکول میں ہوتے تھے اور ٹائپ کے الیکشن، کالج میں نے کہا نہیں، وجہ کیا ہے. تو میں نے ایک بار ارشد کو بتایا کہ یار مجھے بھکاری پہ رحم آئے، ترس آئے، اور بات ہے بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا. بھیک مانگنے والا بھلے نوٹ مانگ رہا ہو چاہے کوئی ووٹ مانگ رہا ہو، ہے بھکاری. تو مجھ پہ رب العزت کا، میرے رب کا، میرے خالق کا اتنا بڑا، میرے پہ بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے، ان گنت، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان میرے رب کا مجھ پہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنی ہی شرائط پہ گزاری. I was 18, 19، 20 سال کی عمر میں وہ گھر کے جبر کیا، الحمدللہ، مطلب I loved my father. آج بھی ہمارے پورے گھر میں میرے وہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے تھے، جو میں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے سول سروس نہیں، میں نے پڑھائی لکھائی کا کام کرنا ہے. تو اس طرح وہ گھر بار ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے چند دن پہلے کالم لکھا تھا کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا اب وہ کام چھوڑنے کو دل کر رہا ہے، جو ملکی حالات ہیں. اس لیے پلیز آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن مجھے پلیز یہ مشورہ نہ دیں، بڑا گندا کام ہے. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، میں شاید جو
جس طرح کا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، میں شاید میں مطلب سوچتا بھی، لیکن اب تو عمر کا وہ حصہ ہے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے. دس از پیکنگ اپ ٹائم. ٹھیک.